بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المطلق والمقید۔ یہ فصل ہے مطلق اور مقید کے بیان میں۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 97 ہے، اور کتاب کی یعنی کتاب اللہ سے متعلق جو بحث ہے اس کی دوسری فصل ہے۔ پہلی فصل میں آپ نے خاص اور عام کے بارے میں پڑھا، اور اس دوسری فصل میں آپ مطلق اور مقید کے بارے میں پڑھیں گے۔ مطلق کہتے ہیں اس اسم کو جو مسمى کو بیان کرے اور اس کے ساتھ کوئی قید ملحوظ نہ ہو، صفات کا لحاظ نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے مطلق کا اطلاق اس مفہوم پر بھی ہوتا ہے جو صفت سے مجرد ہو، اور اس مفہوم پر بھی ہوتا ہے جو صفت سے مزین ہو۔ تو اس طرح سے مطلق کا اطلاق مسمى پر ہوتا ہے۔ مطلق یہ مسمى کو بیان کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی قید اور کسی صفت کا لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ اور مقید وہ کلمہ ہوتا ہے جو ذات پر دلالت کرتا ہے، صفت کے ساتھ، قید کے ساتھ۔ اس لیے مقید کا اطلاق اس مفہوم پر نہیں ہوتا ہے جو صفت سے مجرد ہو، قید سے مجرد ہو۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلق وہ کلمہ ہے جو صفت اور قید سے مجرد ہو، اور مقید وہ کلمہ ہے جو کسی قید اور صفت سے مقید ہو، متصف ہو۔ یہ کتاب کی قسموں میں سے گویا یہ دوسری تقسیم ہوئی۔ فرماتے ہیں ذهب اصحابنا الى ان المطلق من کتاب اللہ تعالی اذا امکن العمل باطلاقه فالزیادة علیہ بخبر الواحد والقیاس لا يجوز۔ ہمارے اصحاب کا مذہب یہ ہے، یعنی ہمارے اصحاب حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق پر، کتاب اللہ کے مطلق کے اطلاق پر عمل کرنا جب تک ممکن ہوگا تو اس پر خبر واحد اور قیاس کے ذریعہ زیادتی کرنا، اضافہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں یہ اضافہ کیا جا سکتا ہے کتاب کے ذریعہ یا سنت کے ذریعہ، اور جو اضافہ ہوگا خواہ وہ کتاب کے ذریعہ ہو، خبریں جو اضافہ ہوگا خواہ وہ خبر واحد کے ذریعہ ہو یا قیاس کے ذریعہ ہو، اسے کتاب کے مطلق کا بیان قرار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ مطلق جو ہوتا ہے وہ تقیید اور بیان کا احتمال رکھتا ہے۔ ہماری جانب سے ان کا جواب یہ دیا جاتا ہے، حناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مطلق یہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ بیان اس بات کا متقاضی ہے کہ اس سے پہلے اجمال ہو، اور مطلق میں اجمال نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ بیان جسے آپ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی مطلق پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے، اور جو مجمل ہوتا ہے اس پر بیان سے پہلے عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جب یہ مطلق ہے
یہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اس میں اجمال نہیں ہوتا ہے، تو اب خبر واحد یا قیاس کے ذریعہ جو اضافہ ہوگا اسے اس مطلق کا بیان نہیں کہا جا سکتا۔ تو ہمارے اصحاب حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ کتاب اللہ تعالی کا مطلق جب تک اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہوگا تو خبر واحد اور قیاس کے ذریعہ اس پر اضافہ کرنا، اسے مقید کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ آپ سن چکے کہ ان کے یہاں کتاب اللہ کے مطلق پر خبر واحد یا قیاس کے ذریعہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور جو اضافہ ہوگا اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ مطلق کا، جو کتاب اللہ کا جو مطلق ہے یہ اس کا بیان ہے۔ مثالہ فی قولہ تعالی فاغسلوا وجوہکم، اس کی مثال یعنی کتاب اللہ کے مطلق کی ایک مثال اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے، اس ارشاد میں فاغسلوا وجوہکم یعنی فاغسلوا وجوہکم میں یہ غسل ہے۔ فرماتے ہیں فالمأمور بہ هو الغسل علی الاطلاق، یعنی فاغسلوا وجوہکم کہ تم اپنے چہرے دھلو، اس میں معمور بہ یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ غسل علی الاطلاق ہے، یعنی مطلقاً چہرے دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ فلا یزاد علیہ شرط النیت والترتیب والموالات والتسمیت، تو غسل پر نیت اور ترتیب اور موالات اور تسمیہ کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، غسل کے ساتھ ان چیزوں کی قید نہیں لگائی جائے گی۔ ترتیب کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے نیت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں دل کے ارادے کا نام ہے، ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس طرح سے بیان کیا گیا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو پہلے چہرے کا دھلنا ہو اور اس کے بعد ہاتھوں کا دھلنا ہو، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہو، پھر اس کے بعد پاؤں دھلنا ہو، تو یہ ترتیب کی شرط لگانا۔ اور موالات کا مطلب ہوتا ہے کہ اعضاء کو پے در پے دھلنا، یعنی ایک عضو دھل لیا، اب اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھلا جائے، پھر اس کے بعد تیسرا عضو دھلا جائے یا مسح کیا جائے یا چوتھا دھلا جائے، پھر اس طرح سے موالات یعنی لگاتار ہونا، پے در پے ہونا۔ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف سے وضو کا آغاز کرنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ میں معمور بہی یا جس کا حکم دیا گیا ہے وہ غسل علی الاطلاق ہے، یعنی مطلقاً دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے ساتھ کوئی قید اور کوئی شرط نہیں ہے۔ لہٰذا خبر واحد کی بنیاد پر نیت کی شرط نہیں لگائی جائے گی اور نہ ہی وضو میں ترتیب کی شرط ہوگی۔ یہ نیت اور ترتیب یہ دونوں چیزیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرط ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، یعنی اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر مرد کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہے تو یقیناً اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہے، یا جس نے اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کی ہے تو بلا شبہ اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوئی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے ہے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو یقیناً اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ وضو بھی ایک عمل ہے، جب تک نیت نہیں ہوگی وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب کی شرط لگائی ہے، چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ھذا وضوء
لا يقبل اللہ الصلاۃ الا بہ، یعنی ایک صحابی نے یا وضو کیا اور فرمایا کہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایسا وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالی نماز قبول نہیں فرماتا ہے، اور وضو وہ مرتب تھا، یعنی جس ترتیب سے کتاب اللہ میں ذکر ہے اسی ترتیب سے وضو تھا، اور اسی کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ ایسا وضو ہے جس کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ترتیب بھی وضو میں شرط ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کی شرط امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لگائی ہے، اور ہمارے نزدیک یہ دو چیزیں شرط نہیں ہیں، بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے اور بغیر ترتیب کے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نیت بھی ہو اور ترتیب بھی ہو تو یہ بہتر ہے۔ نیت ہوگی وضو کرنے کی تو اسے اجر و ثواب ملے گا، اور نیت نہیں ہے ویسے ہی وضو کر لیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، یعنی نماز ادا کرنے کے لیے جو طہارت شرط ہے وہ چیز پالی جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ وضو کرنے پر جو مستقل اجر و ثواب ہے وہ نیت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موالات کی شرط لگائی ہے، موالات کی شرط لگائی، اس کی دلیل یعنی اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص نے نماز ادا کی اور اس کے پاؤں میں تھوڑی چمک تھی، یعنی اس کا پاؤں بھیگا نہیں تھا، خشک تھا، اس لیے الگ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر موالات ضروری نہ ہوتی تو حضور اسے فرماتے کہ اتنا حصہ باقی رہ گیا ہے، جا کر کے اسے دھل لو، لیکن حضور نے وضو کے اعادے کا حکم دیا، جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وضو میں موالات ضروری ہے، پے در پے ہونا ضروری ہے۔ اور بعض فقہا نے تسمیہ کی بھی شرط لگائی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، یعنی اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے وضو کرنے میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ فقہا نے خبر کے ذریعہ ان کا اضافہ کیا ہے، لیکن جو احناف کے نزدیک ضابطہ ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق پر جب تک عمل کرنا ممکن ہے تو خبر واحد اور قیاس کے ذریعہ اس پر اضافہ نہیں ہوگا، تو اس آیت میں معمور بہی و غسل مطلقاً ہے اور اس پر عمل ہو سکتا ہے، اس لیے نیت، ترتیب، موالات اور تسمیہ وغیرہ کی شرط نہیں لگائی جائے گی خبر کے ذریعہ۔ ہاں، خبر میں یہ چیزیں وارد ہیں، اس لیے اس پر عمل کیا جائے گا وہ اس طور پر کہ کتاب اللہ کے حکم میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے۔ تو پھر یہ کہا جائے گا کہ غسل مطلق یہ کتاب اللہ کی روح سے فرض ہے، اور نیت یہ خبر کی روح سے سنت ہے۔ تو اب یہ جو نیت ایک کا ذکر کر دیا گیا ہے، باقی ترتیب، موالات، تسمیہ یہ سب اسی میں آ جائیں گے، یعنی یہ ساری چیزیں خبر کی روح سے سنت ہیں، اور مطلقاً دھلنا یہ کتاب کی روح سے فرض ہے۔ ولیکن یعمل بالخبر علی وجہ لا یتغیر بہ حکم الکتاب، لیکن خبر پر عمل کیا جائے گا ایسے طریقے پر کہ جس سے کتاب کا حکم نہ بدلے۔ تو کہا جائے گا کہ غسل مطلق یہ فرض ہے کتاب کی روح سے، اور نیت یہ سنت ہے خبر کی روح سے۔ یہ ایک مثال ہوئی مطلق کی۔ ایک دوسری مثال پیش فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زانیہ اور زانی ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں جلد 100 یعنی 100 کوڑا مارنے کو زنا کی حد قرار دیا گیا۔ 100 کوڑا مارنا یہ زنا کی حد ہے، اور
ایک حدیث میں ہے کہ البکرو بالبکر جلد و مئتن و تغریب و عامن، یعنی جب غیر شادی شدہ سے زنا کے مرتکب ہوں تو 100 کوڑا مارنا ہے اور 1 سال شہر بدر کرنا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زنا کی حد صرف کوڑا مارنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 1 سال شہر بدر کرنا بھی ہے۔ اور کتاب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف کوڑا مارنا ہی یہ زنا کی حد ہے۔ تو اب اگر تغریب عام کا اضافہ کر دیا جائے تو جو کتاب کا حکم ہے وہ بدل جائے گا، اس لیے یہاں تغریب عام کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، لیکن چونکہ حدیث میں وارد ہے اس لیے اس پر اس انداز سے عمل کیا جائے گا کہ کتاب کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے۔ تو یہ کہا جائے گا کہ یہ کوڑا مارنا حد شرعی ہے کتاب کی روح سے، یعنی شرع نے جو حد مقرر کی ہے وہ کوڑا مارنا ہی ہے۔ رہ گیا مسئلہ 1 سال کے لیے شہر بدر کرنے کا، آبادی سے نکال کر کے باہر کر دینے کا، تو یہ مشروع ہے، یعنی یہ جائز ہے اور امام اور حاکم کے سپرد ہے سیاستاً۔ یعنی اگر وہ یہ سمجھیں کہ شہر بدر کرنا ضروری ہے تو وہ شہر بدر کر سکتے ہیں، خبر کی روح سے انہیں اس کی اجازت ہے۔ تو عمل دونوں پر ہوا، کتاب پر بھی اور خبر پر بھی، لیکن دونوں کی جہتیں الگ الگ ہیں۔ حد جو ہے شرعاً وہ 100 کوڑا مارنا ہے، اور شہر بدر کرنا یہ خبر کی روح سے سیاستاً مشروع ہے، جائز ہے۔ حاکم اور امام جو ہوں وہ اگر اس کی ضرورت محسوس کریں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی میں مراد لیا گیا کہ جو شادی شدہ ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں، اس لیے کہ جو شادی شدہ ہیں ان کے تعلق سے ایک دوسری آیت ہے جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے لیکن حکم باقی ہے۔ وہ آیت ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، یعنی بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب یہ دونوں زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں پتھر سنگسار کرو، یہ اللہ کی جانب سے سزا ہے۔ تو اس میں جو شادی شدہ ہیں یہ ان کی سزا بیان کی گئی، اور یہاں الزانیۃ والزانی میں جو غیر شادی شدہ ہیں یہ ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہاں یہ حکمت بھی ہے کہ الزانیۃ والزانی میں زانیہ کو پہلے ذکر کیا گیا اور زانی کو بعد میں، اس لیے کہ زنا کا جو سبب ہوتا ہے یہ شہوت ہوتی ہے، اور شہوت مردوں کی بنسبت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے الزانیہ کو مقدم رکھا۔ اور السارق والسارقۃ والے مسئلے میں چور کا ذکر پہلے ہوا، اس لیے کہ چوری کا جو سبب ہوتا ہے وہ جرأت اور ہمت ہے۔ جرأت اور ہمت نہ ہو تو آدمی چوری نہیں کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جرأت و ہمت اور بہادری یہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے عورت کی بنسبت، اس لیے وہاں سارق کو مقدم کیا گیا۔ دیکھیں وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور یوں ہی ہم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد الزانیۃ والزانی فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ میں کہا ان الکتاب جعل جلد المئت حدا للزنا فلا يزاد عليه التغریب حدا لقوله علیہ السلام البکر بالبکر جلد مئت و تغریب عام، کہ کتاب نے 100 کوڑا مارنے کو زنا کی حد قرار دیا ہے، تو اب اس پر حد کے طور پر شہر بدر کرنے کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ البکر بالبکر جلد مئت و تغریب عام، کہ جب غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو 100 کوڑا مارنا زنا کی سزا ہے، اور 1 سال کے لیے شہر سے باہر کر دینا، شہر بدر کر دینا۔
تو اضافہ نہیں کریے گا، بل یعمل بالخبر علی وجہ لا یتغیر بہ حکم الکتاب، بلکہ خبر پر عمل کیا جائے گا ایسے طریقے پر کہ جس سے کتاب کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے۔ فیکون الجلد حدا شرعیہ، تو کوڑا مارنا یہ شرعی حد ہوگی کتاب کی روح سے، والتغریب مشروعا سیاستاً بحکم الخبر، اور شہر بدر کرنا یہ مشروع ہوگا سیاستاً خبر کی روح سے، یعنی یہ امام اور حاکم کے سپرد ہوگا۔ اگر وہ شہر بدر کرنا مناسب سمجھتے ہیں، یہ ضروری سمجھتے ہیں، تو اسے شہر بدر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مطلق کی دو مثالیں ہوئیں۔ ایک مثال آپ اور سماعت کر لیں۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ انہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیے، یہ مطلق ہے طواف بیت کے مسمى میں، یعنی طواف کا مطلقاً حکم دیا گیا ہے، تو طواف نام ہے چکر لگانے کا، طواف بیت نام ہوا خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کا۔ تو یہ آیت مطلق ہے، اس میں جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف چکر لگانے کا حکم دیا گیا ہے خانہ کعبہ کے گرد۔ اب اس پر وضو کی شرط کا اضافہ کرنا یہ کتاب اللہ پر اضافہ ہوگا، زیادتی ہوگی، اس لیے اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو وضو کا حکم سمجھا جاتا ہے حدیث شریف سے، مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الطواف بالبیت صلاۃ، خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ نماز ہے۔ تو ظاہر ہے جس طرح سے نماز میں طہارت ضروری ہے، اسی طرح سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں بھی طہارت ضروری ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا الا ان اللہ احل فیہ نطقا فمن نطقا فیہ فلا ینطق الا بخیر، مگر یہ کہ اللہ نے طواف میں نطق کو حلال قرار دیا ہے، یعنی بولنے کو مباح کیا ہے، تو جو طواف کی حالت میں بولے تو وہ اچھی بات ہی بولے، بھلی بات ہی بولے۔ تو معلوم ہوا کہ طواف خانہ کعبہ یہ نماز ہی کی طرح سے ہے، بس فرق یہ ہے کہ نماز کے ارکان دوسرے ہیں، نماز میں بولنا یہ منع ہے اور طواف میں بولنا یہ منع نہیں ہے، بات کرنا یہ جائز ہے۔ تو نماز میں طہارت یہ ضروری ہے، طواف میں بھی طہارت ضروری ہوگی، لیکن اگر طواف میں طہارت کو ضروری قرار دے دیا جائے، اس کا اضافہ کر دیا جائے، تو جو کتاب کا مطلق ہے وہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اس پر جو خبر میں وارد اس پر عمل کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ جو کتاب کی روح سے مطلق طواف یہ فرض ہے اور خبر کی روح سے وضو کرنا یہ واجب ہے۔ تو اب اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف کر لیا تو ظاہر ہے کہ وضو کرنا واجب تھا، وہ ترک ہوا، اب اس کی وجہ سے جو کمی پیدا ہوئی وہ دم دے کر کے پوری کی جا سکتی ہے۔ اور اگر وضو کو مطلقاً طواف کے لیے شرط قرار دے دیں، اس کا حصہ مانیں، تو پھر سرے سے طواف ہوگا ہی نہیں اور وہ فرض ساقط ہو جائے تو اس کے لیے اس طرح سے جو واجب کے سقوط پر دم ہے اس سے تلافی اس کی نہیں ہو سکتی۔ تو اب بغیر وضو کے طواف کر لیا کسی نے تو ایک بکری ذبح کر دے اس کے بدلے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور انہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیے، یعنی حج میں یہ طواف زیارت ہے جو فرض ہے۔ مطلق فی مسمی الطواف بالبیت، یہ قول طواف بیت کے مسمى میں معنی میں مطلق ہے۔ فلا یزاد علیہ شرط الوضوء بالخبر، تو اب اس پر خبر کے ذریعہ وضو کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، بل یعمل بہ علی وجہ لا یتغیر بہ حکم الکتاب، بلکہ خبر پر عمل کیا جائے گا ایسے طریقے پر کہ جس سے کتاب کا حکم نہ بدلے، بأن یکون مطلق الطواف فرضا بحکم الکتاب، اس طور پر کہ مطلق طواف یہ فرض ہوگا کتاب کی روح سے، والوضوء واجبا بحکم الخبر، اور وضو واجب ہو خبر کی روح سے۔
فیجبر النقصان اللازم بترک الوضوء الواجب بالدم، تو وضوء واجب کے ترک سے لازم آنے والے کمی کی تلافی ہوگی دم کے ذریعہ، اسے پورا کیا جائے گا دم دے کر کے، یعنی ایک بکری ذبح کر کے۔ اب اس کے بعد ایک اور مثال یہ پیش کرتے ہیں، پھر اس پر کچھ احکام بیان فرماتے ہیں جو انشاءاللہ آپ کل سماعت فرمائیں گے۔